السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد و آل محمد. گفتگو ہماری ہو رہی ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں، جہاں ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جس کو بھی یہ توقع ہے کہ اس کو بارگاہ الہی میں جانا ہے، پیش ہونا ہے، بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور اس عشر محرم میں آج یہ شب عاشور کی اور نویں مجلس ہے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، ان کے طفیل میں ہم سب کو عمل صالح اور نیک عمل اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ شروع سے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایام عظام شروع کے خاص کر کے کچھ تاریخیں مخصوص کر دی گئی ہیں کچھ شہداء کے لیے. اسی طریقے سے مثلا 6 محرم حضرت علی اکبر کے لیے ہے، تو 8 محرم حضرت ابو الفضل العباس کے لیے ہے. 9 محرم یا شب عاشور کہیے تو یہ مخصوص ہم لوگوں کے ہاں ہو گئی ہے اس انسان سے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان کیا ہے. یعنی جس کو کہا جائے کہ کربلا کا اسپیکر، اسپوک مین، جس نے کربلا میں روز عاشور قبل شہادت امام حسین سلام اللہ علیہ کی فتح کا اعلان کیا. کیا مطلب نہیں سمجھے ہم نے کہا یہ جو روایت ہے جو کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے اس 6 مہینے کے شہید کے لیے، وہ کیا ہے؟ تیر آ کے لگا ہے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، ایسی صورتحال میں کوئی مسکرا سکتا ہے؟ چاہے جتنا بڑا ہو کوئی مسکرا. لیکن جو تاریخ کہتی ہے، ادھر مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ، نام سنا ہوگا آپ نے رضوان اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے پوری جناب علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے میں، اس کا نام ہے الرضیع الزامی. اس میں بھی انہوں نے اس فقرے کو لکھا ہے کہ جیسے ہی تیر لگا فتبسم، مسکرائے. ہم کو آج کی شب اس پر گفتگو کرنے کے آیا عقلاً نقلاً یہ چیز ممکن ہے کہ 6 مہینے کا بچہ، وہ بچہ تیر لگے اور وہ بجائے رونے کے مسکرا دے تیر لگنے پر؟ یہ عقل میں نہیں آتی بات، فطرت کے خلاف ہے یہ بات. یہ سوال آج کی مجلس کا ہے.
اللہ دیکھیے دعا فرمائیے خدا کیا توفیق عطا فرماتا ہے اس شب میں کہ ہم اس مسئلے کو سالو کر پاتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں، مرضی اس کی ہے۔ آپ حضرات دعا فرمائیے کہ اللہ توفیق دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں پر دو سوال ہوگا۔ ایک، دیکھیے آدمی مسکرائے گا کب؟ جب اس کو سمجھ ہوگی تب نا۔ کسی چیز پر کوئی ری ایکشن دینا، اس کی ابتدائی مرحلہ کیا ہے کہ اس کے اندر شعور ہو، اس کے اندر سمجھ ہو۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا 6 مہینے کے بچے کے اندر اس طرح کا شعور ممکن ہے؟ جب یہ مسئلہ حل ہوگا تو دوسرا سوال ہے کہ شعور ہونے کے باوجود کیا 6 مہینے کا بچہ مسکرا سکتا ہے، بول سکتا ہے؟ تو اگر بولنا ثابت ہو جائے تو مسکرانا تو اس سے ہلکی چیز ہے نا۔ تو کیا 6 مہینے کا بچہ پہلا سوال کیا ہوگا؟ کیا 6 مہینے کے بچے کے اندر شعور ممکن ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا 6 مہینے کا بچہ بول سکتا ہے؟ یہاں پر آنے کے بعد ایک چیز جو قرآن، دیکھیے قرآن، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن میں آپ کو داستانیں ملیں گی، قصے ملیں گے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو داستانیں اور قصے ہیں، جب بیسک موضوع ہو گیا قرآن کا کہ یہ سبب ہدایت ہے، تو اب اس میں جو چیز بھی ہوگی، حتیٰ داستان، وہ داستان بھی نقل کی جائے گی اسی اصول کے تحت کہ اس داستان سے ہدایت مل رہی ہے۔ صلوات بر محمد، اس لیے کہ بیس یہی ہے نا قرآن مجید کا۔ اب آئیے آپ یہاں سے چلتے ہیں۔ نمبر 1، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی اور اللہ نے ان کو بیٹا دیا، واٹس ریزن؟ کیوں؟ سوال ہوگا نا۔ اچھا، اور اللہ نے اس پوری جو ہے وہ ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ سورہ مبارکہ مریم کی تلاوت کیجئے، پوری داستان کیسے کیا ہوا۔ فرشتہ آیا تو اس نے خوشخبری دی، تو انہوں نے کہا صاحب اٹس امپاسبل، تو فرشتے نے کہا صاحب اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا خدا نے؟ اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ تھی، چونکہ ان کے زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا، یعنی کفو نہیں تھا، جوڑ نہیں تھا، اللہ نے ان کی شادی نہیں کی، اپنے اعجاز سے قدرت نے ان کو بیٹا دے دیا۔ سوال، معصوم نہیں تھا، یہ مجبوری تھی یا مصلحت؟ صلوات بر محمد، آپ غور کیجئے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا یہ مجبوری تھی، یہ بات کہاں تک جائے گی؟ خدا تک جائے گی نا۔ لہذا ہم یہ آنکھ بند کر کے نہیں، مجبوری تھی، کوئی معصوم نہیں تھا۔ جو خدا قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بقول آپ کے، جو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، اس کے لیے کیا یہ آسان کام نہیں تھا کہ ایک معصوم پیدا کر دیتا، جھنجھٹ ہی ختم ہو جاتی، کوئی میٹر ہی نہ ہوتا؟ تو اس کا مطلب یہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی اور اللہ نے بیٹا دیا، یہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ مصلحت کیا ہے؟ سوال ہے نا، مصلحت کیا ہے؟ مصلحت جو سامنے آتی ہے وہ اب اس سے مربوط ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، معمولی اذیت نہیں ہوئی حضرت مریم کو، فرماتے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بیٹا میں نے دیا ہے نا، سالو کرنا میرا کام ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ اپنا بچہ لے کے جائیے گاؤں میں۔ اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو آپ بولیے گا مت، آپ بس اتنا کہہ دیجیے گا انی نذرت للرحمن صوما،
فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج چپ کا روزہ رکھ رکھا اپنے اللہ کے لیے، میں بولوں گی نہیں۔ رک کر کے ایک جملہ کہہ دیں، محرم ہے، شب عاشور ہے، امام علیہ السلام کی قربانی ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ ایک چیز ہم کو قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم بسا اوقات خاموش رہ جائیں نا تو ہماری خاموشی بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ ہر چیز کا جواب ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آئے، کسی کو بھی دیکھیے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج ہم نے چپ کا روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، ہم بولیں گے نہیں۔ ہوا وہی، آ گئے، سوالات شروع ہوئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا کس کی طرف؟ حضرت عیسیٰ کی طرف۔ عیسیٰ بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ادھر نہیں، بات صرف اتنی ہے، بولا ہے نا۔ تو اللہ نے کیوں بلوایا؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ قرآن میں ہے، قرآن میں آدمی شک نہیں کر سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ ایک وجہ شاید یہ ہو جائے، میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ قرآن میں کتنے انبیاء ہیں سر؟ 1,00,000، اور اس میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ گنتی کے 25 28 ہے نا۔ واٹس کرائٹیریا، انتخاب کا سبب کیا کہ ان کی داستان ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہی نبیوں کے واقعات قرآن میں جگہ پانے کے قابل ہوئے ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی مسئلے کو صاف کر رہے ہوں یا فضیلت کا اعلان کر رہے ہوں۔ سیدھی بات ہے نا۔ اب یہ چیز یہ ہوئی، ایک زمانہ وہ آیا کہ کعبے میں امیر المومنین پیدا ہوئے، بولے، اس وقت تک تو کوئی میٹر نہیں تھا، ہے نا، لیکن 100 سال گزرا، 200 سال گزرا، 400 سال گزرا، 500 سال، 1000 سال، اب دھیرے دھیرے بات پرانی ہو گئی۔ نئے لوگوں میں عقل سے باہر ہے یہ بات، اٹس امپاسبل، ناممکن۔ قرآن نے اس واقعے کو جو ہے جگہ دی تاکہ قیامت تک، اب ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، قرآن نہیں ختم ہوگا، یہ چیز رہے گی۔ اگر کسی کو شک ہو کہ صاحب بچہ پیدا ہوتے ہی بولتا کیسے، عیسیٰ کی داستان دیکھو، اگر عیسیٰ بول سکتے ہیں، علی بول سکتے ہیں، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے نا، چلیے تو بول سکتے ہیں، جب بول سکتے ہیں تو شعور بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اس کا اعتراض یہ ہوگا، میں دھیرے دھیرے، اس کا جواب اعتراض اس پر یہ ہوگا کہ میاں عیسیٰ روح اللہ ہے، نبی ہے، نبی کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ قیاس نہیں ہو سکتا ہے، یہ کون سی بات کی تم نے؟ کہا ٹھیک، قرآن جانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ تم کیا کیا تمہارے دماغ میں آ سکتی ہے بات، چھوڑ دو عیسیٰ کی بات، یوسف کو آؤ۔ یہ اتنے بڑی داستان یوسف کی کیوں بیان کی گئی؟ یوسف میں آ جاؤ۔ یوسف کا جب معاملہ پھنسا، جیسے ہی دروازہ کھولا، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے عزیز مصر ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ زلیخا نے فوراً اپنے کو بچانے کے لیے حضرت یوسف پہ الزام لگا دیا، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے کیا سزا ہو سکتی؟ اب یوسف تو ہکا بکا، یہ کیا ہوگا؟ یوسف نے اتنا کہا، سب قرآن میں ہے، ہِیَ رَاوَدَتْنِی عَن نَفْسِی، اس نے یہ سب کچھ کیا، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یوسف سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے طے ہو؟ سوال ہے نا، کیسے طے ہو؟ عزیز مصر نے، پوتیفار نے کہا کہ گواہ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ زلیخا نے کہا ہے گواہ ہے۔ اچھا پیسہ تو ہر چیز ہے نا، ہاں گواہ ہے، کون ہے گواہ؟ اپنا لاؤ۔ وہ اس نے صاحب اپنی ہی ندیمہ کو جو اس کے ساتھ رہتی تھی خدمت گزار، تو اس کو پیش کر کے بتاؤ بھائی قصہ کیا ہے اس نے۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، اتنی سی سچائی ہوتی ہے پھر اس کے اوپر جھوٹ لپیٹ دیا جاتا ہے، اتنی سچائی ہے۔ ایک بچہ کوئی تھا جو انہی کے عزیزوں میں سے تھا، وہ آئی تھی خاتون، وہ رو رہا تھا صبح سے، اتنی سچائی ہے۔
اس اتنی سچائی کو لے کے پورا جھوٹ اس پر اس نے لپیٹ دیا کہ صاحب وہ جو آپ کی رشتہ دار آئی ہوئی ہیں جن کا بچہ ساتھ میں ہے وہ صبح سے روئے جا رہا تھا، چپ نہیں ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ یوسف صاحب ادھر سے گزرے، انہوں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، وہ چپ ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ زلیخا کے کمرے کی طرف چلے گئے، نکلتے تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ پوری کی پوری گواہی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے کہا بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ یوسف نے کہا میرے پاس بھی گواہ ہے، اور میرا گواہ تو ایسا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کس کے خلاف، وہ بات کہے گا۔ کب بلائیے؟ یوسف کے ذہن میں کیا تھا کہ جب ہاتھ پھیرنے سے چپ ہو سکتا ہے تو بول بھی سکتا ہے، سمجھ گیا؟ کہ وہی بچہ جس کو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ہاتھ پھیرا چپ ہو گیا، اسی بچے کو لایا جائے۔ عزیز مصر کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بچہ کیا بولے گا؟ لیکن اب زلیخا کو بھی یہ ذہن میں نہیں ہے نا کہ بول سکتا ہے، تو وہ اور ہاں نہیں لانے دیجئے، ان کو بھی اپنا آزمانے نہیں دیجئے، لے آؤ۔ بچہ آ گیا، یوسف آگے بڑھے، بچے سے خطاب کیا۔ اب وہ بچہ نبی تو نہیں ہے، وہ بچہ رسول تو نہیں ہے، وہ بچہ جو ہے روح اللہ تو نہیں ہے نا۔ بول بیٹا قدرت الہی سے۔ بچہ بول پڑا، اور یہ قرآن میں ہے آیت، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچ بول رہی ہے، یوسف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور جب دیکھا تو واقعی کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے کہا انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی مکاریاں ہیں، تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو۔ اب یہ بچہ جو ہے یہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ معصوم ہے نا، لیکن اللہ نے بلوایا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا عقلی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں قرآن کے روح سے، تو قرآن میں یہ داستان موجود ہے کہ وہ اگر چاہے، دیکھیے عام حالات میں بالکل ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ اس طرح کی عمر کے بچے نہیں بول سکتے، بٹ وہ قادر مطلق ہے، ٹھیک، وہ اگر چاہ لے تو بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا ہے۔ قرآن مجید میں تیسری بات آئی ہے، قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ ہے جس میں قصہ ہے اصحاب اخدود کا۔ اصحاب، جائیے گا گھر دیکھیے گا 30ویں پارے میں قصہ اصحاب اخدود کا۔ یہ اصحاب اخدود کیا قصہ ہے، داستان کیا ہے؟ یہ ایک جگہ ہے جہاں کے اوپر سارے لوگ جو نبی آئے ان پر ایمان لے آئے، حاکم کا جو ہے وہ دین الگ ہے، پبلک کا الگ ہے۔ کیا کیا جائے؟ اگر زیادہ بڑھ گیا تو ہماری سرکار ہی چلی جائے گی، لہذا اس نے گڑھا کھدوایا، گڑھا کھدوا کر کے اس میں آگ جلوائی، اور جتنے یہ لوگ مومن ہو چکے تھے سب کو بلا لیا، یا تو پچھلے مذہب پر واپس آؤ نہیں کود جاؤ، جان دے دو۔ کتنے تھے کہ جو بیک ہو گئے، جان ہے تو جہان ہے، کتنے تھے کہ جنہوں نے کہا صاحب ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کود جائیں گے، اور کود گئے، جان دے دی۔ اسی بیچ ایک عورت ہے، یہ اصحاب اخدود جب آپ پڑھیں گے سورہ اس میں تفسیر میں یہ بات آئے گی۔ اتنے یہ دو جو ہم نے بتایا کہ عین عبارت ہے قرآن میں، بچہ بولا، یہاں تفسیر میں آپ جب جائیں گے تب داستان آپ کو ملے گی، متن قرآن میں نہیں ہے لیکن ہے۔ ایک عورت ہے، گود میں بچہ ہے، نہ عورت مریم ہے، نہ اس کا بچہ عیسیٰ ہے، نہ معصوم ہے۔ عورت دین کا سودا نہیں کرنا چاہتی، وہ کودنا چاہتی ہے، ماں ہے، ممتا ہے، بڑھتی ہے بچہ، پیار ماں نے ہوتا بیک ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ تفسیروں میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا اللہ کی قدرت سے بچہ بول پڑا، اصحاب حدود کی بھی ہے یہ داستان، اماں ڈرو مت، ہم حق پر ہیں، کود جاؤ۔ یہ تین داستانیں ہم نے آپ کو قرآن مجید سے نقل کی ہے نا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس ایج کے بچے جنرلی بالکل نہ عقل مانتی ہے، نہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حکمت مانتی ہے،
نہ طب مانتا ہے کہ اس عمر میں بچہ لیکن وہ اگر چاہ لے تو وہ پتھر میں کلام کر سکتا ہے، تو یہ تو بچے ہیں نا، انسان کے ہیں. تو اس کا مطلب قرآنی روح سے ایک چیز یہ طے ہو گئی، وہ اگر چاہ لے تو بول سکتا ہے، وہ اگر چاہ لے تو اس عمر کے بچے میں شعور بھی آ سکتا ہے. ہو گئی بات. اس کو یہاں چھوڑ دیجیے آپ، یہ بات طے ہو گئی نا. قرآن کے ہم نے 3 داستانیں آپ کو قرآن سے نقل کر دی کہ خدا چاہے تو وہ کسی کے اندر بھی کلام کی صلاحیت اور اس کے اندر شعور پیدا ہو سکتا ہے. یہاں چھوڑ دیجیے. اب آئیے، آج شب عاشور ہے، 10ویں مجلس ہے، 9ویں مجلس ہے 9 محرم کی، ہے نا. اب تک ہم آپ کو اخلاص اعمال اور عمل صالح اور وہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیچ میں باتیں آئی تھی کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو بیعت سے انکار تھا حضرت کا، یا جو کربلا میں آئے ہیں، ان کا اپنا ذاتی بینیفٹ تھا، کوئی اپنی خاطر آئے تھے یا خدا کے لیے آئے تھے؟ جب وہ خدا کے لیے آئے تھے تو امام حسین کا ایک ایک عمل کاہے کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے. اور معاملہ یہ ہے، ادھر سے اصرار یہ ہے بیعت کر لو، ادھر سے انکار ہے کہ نہیں کروں گا. ٹھیک، کیسے طے ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جیتے یا یزیدی فوج جیتی؟ اور یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ پورا عمل امام حسین کا خالص ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، خالص اور خالص خدا کی خاطر ہے. تو جب خدا کی خاطر ہے تو اللہ، حسین تو تیرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حسین کی فتح کے اعلان کا کوئی انتظام کیا ہے اللہ تو نے؟ صلوات یہ یہاں پر آئے گئے ہے نا، پالنے والے حسین سب کچھ تیری راہ میں دے رہے ہیں نا. رک جائیے ایک منٹ. کیسے حسین نے اپنے آپ کو، ایک عجیب داستان ہے، قصہ ہے. کوئی مولانا تھے، دیکھیے آپ اسے امام حسین سلام اللہ علیہ کی للہیت کو سمجھیے. آپ ایک کوئی مولانا تھے، تو وہ مثلاً اس گاؤں میں مجلس پڑھ رہے تھے، اور 1 گھنٹے کے بعد صاحب 2-4 کلومیٹر کے بعد کوئی دوسرا گاؤں ہے، وہاں بھی ایک مجلس ہے. اچھا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ذرا ہمارے یہاں کوئی ڈھنگ کا ذاکر آ جائے. انہوں نے وعدہ لے لیا، جاڑے کا زمانہ ہے، اس گاؤں سے اور اس گاؤں کے بیچ جنگل پڑتا ہے، برف باری ہو رہی ہے. مولانا صاحب کے پاس اپنا خچر تھا یا گدھا تھا، اس سے ہی اپنا اپ ڈاؤن کرتے. مجلس ہو گئی، پہلے والے گاؤں میں مجلس ہو گئی. پبلک نے کہا کہ سر پہنچا دیں آپ کو. ان کا نہیں میرے پاس اپنی سواری ہے، میں چلا جاؤں گا دھیرے دھیرے. وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں چلا، برف گرنے لگی. جب برف گرنے لگی تو کیا کروں، میں نے یہ ردا سر پہ ڈال لی. تو اب برف سے بھیگے گا تو ہے نہیں آدمی، کچھ دیر ہوگا پھر اس کو جھٹک دیں گے، پھر رکھ لیں گے. بیچ جنگل میں جب پہنچے تو آواز، ان کا نام تھا مصطفیٰ، مولانا صاحب کا نام یاد آیا، سید مصطفیٰ. میرے کان میں آواز آنا شروع ہوئی جیسے سید مصطفیٰ، سید مصطفیٰ. تو آدمی چاہے جتنا وہ بیچ جنگل میں تنہا، بادل، دہشت تو ہوگی نا. تو کہنے صاحب مجھ کو ایک دہشت تو ہوئی، یہاں جنگل میں کون پکار رہا ہے؟ میں نے کہا جی فرمائیے، مگر مڑنے کی ہمت نہیں پڑی، کون پکار رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے جی فرمائیے. کہا، اس پکارنے والے نے کہا کہ کیا صحیح ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟ کہا ہاں صحیح ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں مصاحب میں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہا ٹھیک. کیا صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے نشان کو مٹانے کے لیے حل تک چلوایا گیا ہے؟ سنا ہی نہیں سنا، ہم نے کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا. اور وہ پورے اس میں بیل چلے، قبر امام حسین پر قدم نہیں رکھا. کہاں صاحب یہ بھی کتابوں میں ہے. کہ یہ بتاؤ سمجھدار کون ہے، شعور کس کے اندر ہے؟ کسی کو اگر بیوقوف کہنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے میں بیل ہو کیا، اور گھوڑے کا نام کیا ہے؟ فرس. فرس بنا ہے فراست سے، سمجھدار ہے. جس کو بیوقوف کہتے ہیں آپ بیل، اس نے امام کی قبر پر پیر نہیں رکھا. اور جس کو آپ سمجھدار کہتے ہیں فرس، وہ امام کے سینے پہ چڑھ گیا. یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، یہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سید مصطفیٰ کہتے ہیں کہ
مصائب تو میں پڑھتا تو دونوں پڑھتا، مگر اس اعتراض پہ ہل گیا میں کہ بات تو صحیح ہے، کیا جواب دوں؟ کہنے لگے کہ اچانک جیسے کوئی نور میرے قلب میں داخل ہو گیا اور اچانک دماغ میں جواب آ گیا. تو یہ دماغ میں آیا نہیں، ڈالا گیا. میں نے کہا جی دونوں بات صحیح ہے. کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ دیکھیے امام حسین کربلا آئے تھے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا نا، بھائی بھتیجا اولاد بیٹا سب قربان، ایک جسم بچا تھا. حسین نے سوچا یہ بھی کیوں صحیح سلامت رہے، اگرچہ اچھے خاصے تیر و تلوار زخمی، لیکن پھر بھی یہ بھی راہ خدا میں پامال ہو جائے. حسین نے اجازت دی، حسین راضی تھے اس بات پر، تو گھوڑے دوڑے. لیکن جب وہ شہید ہو گئے، دفن ہو گئے، تو اب حسین کی یاد کو باقی رکھنا خدا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ حسین کے ہاتھ سے کیس نکل چکا ہے، اللہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. وہاں حسین نے چاہا کہ گھوڑے دوڑے پامال ہوئے. اللہ نہیں چاہتا کہ حسین کی نشانی ختم ہو، بیل قدم نہیں رکھے گا. تو میں نے آپ کو یہ داستان اس لیے جو وہ سنایا تاکہ یہ ہم بتا سکیں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیا پورا وجود اللہ کے لیے تھا، اخلاص سے عمل اس حد تک تھا حضرت سید الشہداء کا. ہو گئی بات. اب جب سب کچھ ان کے لیے ہے تو وہ جواب میں کیا کر رہا ہے؟ سوال ہے نا. حسین نے تو اپنا سب کچھ تیری راہ میں دے دیا، پالنے والے تو پلٹ کے، اب تو جیسے نشانی کا بچانے کا انتظام تو نے، حسین کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ اس کا انتظام ہم کریں گے. اور یہ بچہ ہم اسی لیے ہم نے بھیجا ہے اس کو یہاں حسین تک، کہ جب سب چلے جائیں گے آخر میں یہ جاتے جاتے حسین کی فتح کا اعلان کرے گا. میں آ گیا منزل پہ تمام. کیسے وہ کیسے ہوگا؟ بچے نے کیسے جو ہے وہ فتح کا اعلان کیا؟ جواب، کربلا میں بس 5-7 منٹ، کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کیا گیا تھا، وہ کس لیے بند کیا گیا تھا؟ امام حسین کے لیے. سوال ہے، جبکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ حسین پر کوئی دباؤ کام نہیں کر سکتا. حتیٰ یزید کے باپ نے جو وصیت کی تھی نا یزید سے، جو نہیں مانی اس نے، یہاں تک کہہ کے مرا تھا کہ خبردار حسین کے مقابلے مت آنا. یہ یزید کے باپ کی وصیت ہے یزید سے، فلاں کو جہاں ملے جو ہے وہ قتل کر دینا، فلاں کو جو ہے وہ بک جائے گا، فلاں حسین کے قریب مت جانا. کیوں؟ اس نے جملہ بھی کہا، اس لیے کہ حسین کے سینے میں حسین کے باپ کا دل ہے. یزید کے باپ کا جملہ ہے، خبردار حسین. تو ان کو پتا تھا حسین پر کوئی دباؤ کام نہیں کر سکتا. یہ جو پانی بند کیا گیا نا، وہ حسین پر دوسرے راستے سے پریشر بنانے کے لیے. وہ دوسرا راستہ کیا ہے کہ حسین خود تو دباؤ میں آئیں گے نہیں، لیکن جب بچے پیاسے ہو جائیں گے، جب بچے بلکیں گے، تو اب حسین پر تو کوئی دباؤ کام نہیں کرے گا. اب لیلا، اب فروا، اب رباب، اس لیے کہ ماں تو بچے کے لیے تڑپے گی نا کہ بھائی اب ہم سے اکبر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب ہم سے قاسم کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، اب ہم سے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، لہٰذا آپ جو ہے وہ چھوڑیے اس مسئلے کو. یہ لوگ خام خیالی ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی شاید خام خیالی یہ رہی ہو کہ ہم انٹرنل ایموشنل بلیک میل کریں گے امام حسین کا، انٹرنل پریشر ڈالیں گے کہ خود تو نہیں لیکن عورتوں کے دباؤ میں آ کر کے شاید بیعت کر لیں. ادھر سے یہ پلان ہے. اب آئیے آپ ادھر امام حسین علیہ السلام. کربلا میں مرنا آسان تھا کہ زندہ رہنا؟ سوال یہ ہے، کربلا میں مرنا سکون والا تھا یا زندگی؟ کہ جو جتنے پہلے مر گیا اس کو اتنی جلدی سکون مل گیا، جو جتنی دیر تک رہے گا اس کو اتنی زیادہ اذیت ہے. یہ ایک چیز ہوگی. 2، اب آئیے پیاس برداشت کرنے کی کیپیسٹی میں.
عباس علیہ السلام میں پیاس برداشت کرنے کی جو ہے وہ کیپیسٹی زیادہ ہے یا اصغر میں؟ سوال یہ ہے، اکبر زیادہ دیر برداشت کر سکتے ہیں یا اصغر؟ قاسم زیادہ دیر برداشت کر سکتے ہیں یا اصغر؟ اون محمد زیادہ دیر برداشت کر سکتے ہیں یا اصغر؟ جاہل سے جاہل آدمی کہے گا کہ سب سے کم اگر پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو کس کے اندر ہے؟ 6 مہینے کے بچے۔ تو انصاف کیا کہتا ہے؟ جو کام حضرت نے لاسٹ میں کیا ہے نا، وہ کام صبح صبح کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لے کے آ جاتے، پانی مل جاتا الحمدللہ، نہیں تو جو 5 گھنٹے 4 گھنٹے بعد بچہ مصیبتیں برداشت کر کے شہید ہوگا، وہ 4 گھنٹے پہلے راحت ہو جاتا۔ یہ سوچے گا نہیں سوچے گا کہ بھئی امام حسین ہی تو، بچہ تو خود سے نہیں آیا نا میدان میں لڑنے کے لیے، امام لے کے آئے نا، تو جو لاسٹ میں آپ عصر کے وقت لے کے آ رہے ہیں وہ صبح لے کے آ جاتے ہیں، وہ 9 محرم کو لے کے آ جاتے ہیں، وہ 8 محرم کو لے کے آ جاتے ہیں، پانی مل جاتا الحمدللہ، نہیں تو بچہ راحت تو ہو جاتا۔ امام حسین سے اب سوال ہوگا، مولا آپ سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ یہ بچے کو پہلے لے جانا چاہیے تھا کہ نہیں لے جانا چاہیے تھا؟ جواب کیا ہوگا جو میں اپنی عقل سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی حسرت ظلم کے دل میں باقی نہ رہنے پائے۔ اگر اصغر صبح صبح شہید ہو گئے ہوتے، 9 محرم کو 8 محرم کو شہید ہو جاتے، تو کہیں نہ کہیں ظلم کے ذہن میں یہ بات رہتی، ارے کیا بتائیں، وہ رباب والا بچہ نا اگر تھوڑی دیر اور رہ گیا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے نا، آپ جب روایات دیکھیں گے تو اتنا چاہتے تھے حضرت رباب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جملہ شعر ہے امام حسین کا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، تو اب رباب کا پریشر زیادہ کام کرتا نا۔ اگر صبح شہید ہو گئے ہوتے، 1 دن پہلے شہید ہو جاتے، تو دماغ میں یہ ظالموں کے آتے، یار اگر وہ رباب کا بچہ رہا ہوتا تو رباب کا دباؤ بن جاتا۔ حضرت نے شاید سوچا ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہنے دیں گے، جس کے اندر سب سے کم برداشت کی صلاحیت ہے اس کو سب سے آخر تک رکھیں گے۔ ادھر بات کہہ چکے کہ اگر خدا چاہے تو بچے کے اندر بھی شعور آ سکتا ہے، پچھلی بات کو واپس لائی، اگر خدا چاہے تو بچہ بھی کلام کر سکتا ہے۔ یہ چیز شاید اصغر محسوس کر رہے ہوں۔ اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو 6 مہینے کے ہیں نا مدینے میں، جب مدینے سے چلے اصغر کتنے دن کے تھے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت اصغر کی ولادت 24 رجب کو ہوئی ہے، تو اگر 24 رجب کو ہوئی ہے تو کتنے دن کے ہوئے؟ 4 دن کے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت کی ولادت ہوئی ہے 10 رجب کو، 10 رجب ہے تو کتنے دن کے؟ 18 دن کے۔ 18 دن کے بچے کے اندر شعور ہوگا؟ مگر سنتے ہیں نہیں آپ، بہن کی گود میں چلے گئے تب جا ہی نہیں رہے، یہ کہاں سے شعور آیا؟ خدا نے ڈالا، بھیا جاؤ، تم اسپوکس مین ہو ہمارے، تم سے ہم کو حسین کی فتح کا اعلان کروانا ہے۔ جیسے ہی امام حسین نے ہاتھ بڑھایا آ گئے نا، تو جب 18 دن کے 4 دن کے بچے میں یہ شعور خدا ڈال سکتا ہے تو 6 مہینہ آپ سمجھ گئے نا۔ اب امام حسین سلام اللہ علیہ لے کے آئے، فرماتے ہیں ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے۔ اس جملے پہ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ دیکھیے وہاں بھی ایسی حالت میں ایک چیز آپ کو سنا دوں واپس آ کر کے، پھر وہ جملہ کہتا ہوں میں، جب تک امام حسین علیہ السلام کا مزاج نہیں سمجھیں گے نا تب تک مصائب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مدینہ ہے، ناسخ التواریخ میں مدینہ ہے، ایک کسی آدمی نے امام حسین سلام اللہ علیہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، حضرت کے پاس نہیں تھا، اس کو گھر لے کے آئے، جو عطا فرمانا چاہتے تھے دینا چاہتے تھے اتنا امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو کچھ تھا اس عبا میں لپیٹا، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا، بھیا لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، کم لے کے کیا آؤں اتنا سامنے۔ آپ بتائیے، مانگنے والے کو شرم آنا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو؟
میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ امام حسین علیہ السلام کا مزاج سمجھ سکیں آپ، تب اس مصیبت کا اندازہ ہوگا آپ کو۔ مانگنے والے کو شرم آئے گی یا عطا کرنے والے کو؟ تو اصول تو یہ ہے کہ مانگنے والے کو شرم آنا چاہیے نا۔ واحد امام حسین کی ذات وہ ہے کہ عطا کرنے میں شرم آ رہی ہے کم ہونے کی وجہ سے۔ اوکے، جب یہ جس آدمی کو عطا کرنے میں شرم آئے کہ کم ہے، اس آدمی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کر کے ان کو مانگنا پڑا ہوگا۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ لہذا اس عزت نفس کو باقی رکھا ہے۔ اس جملے پہ اگر غور کریں، کیا فرمایا اصغر کو لے کے آئے؟ ان لم ترحمونی، آپ اس کا مطلب نکالیے گھر جا کر کے۔ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، واٹس میننگ آف دس سینٹینس؟ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، کیا مطلب نکلتا ہے جو میں سمجھا ہوں؟ شاید یہ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، مت کرو مجھ پر رحم، یہی مطلب تو نکلے گا نا۔ اس کے بعد اتنا مجبور تھا میرا مولا، فرماتے ہیں فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اور جب کوئی جواب نہیں ملا، حضرت نے فرمایا اگر تم سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، میں لٹا دیتا ہوں، آؤ خود پلا دو، آؤ خود پلا دو۔ یہ معمولی چیز نہیں، اس کو ہم لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایک بات آپ رک جائیے، پھر امام تصوراتی بات نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملعون یزیدیوں کے دماغ میں یہ رہا ہوگا کہیں بچے کے بہانے سے خود تو نہیں پی لیں گے۔ یہ احساس جس وقت میرے مولا کو ہوا ہوگا کہ یہ ملعون میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، کیا گزری ہوگی۔ لیکن پھر وہی بچے کی پیاس کی مجبوری تھی، نہیں پلا سکتے ہو نا، تم کو شک ہے، تم خود پلا دو آ کر کے۔ اور اس کے بعد جب جواب نہیں ملا، آغوش میں لے لیا، بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، حجت تمام کرو۔ حجت تمام کرو گے کیا میننگ ہے؟ یعنی ان کو بتاؤ تم کتنے پیاسے ہو، کل کو قیامت میں یہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں کہ مجھ کو پتا نہیں تھا۔ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ایسا منظر تھا، یزیدی پتھر دل یہ منہ پھور پھیر کے رونے لگے۔ ڈر گیا ابن سعد، کہتا این حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات کو کاٹ دے۔ 3 بھال کا تیر، اس میں اکثر لوگ ہیں صاحبان اولاد، آئے ذرا آنکھ بند کر کے تصور کیجئے، 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی بتائیے؟ 3 بھال کا تیر، اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ سنسناتا ہوا آیا، ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، لیکن کیا گلا چھد جائے گا؟ اسی لیے روایت میں جو جملہ ہے نا، فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ لیکن اس کے پہلے جو روایت کا جملہ ہے، ادھر تیر آیا، اب وہ لکھتے ہیں فَتَبَسَّمَ، اصغر مسکرائے۔ یہ مسکرانا یہی اعلان فتح حسین ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سارا پریشر کس پر تھا؟ دباؤ میں آ کے حسین بیعت کر لیں۔ جس کے اندر سب سے کم صلاحیت برداشت کرنے کی ہے، اس کو لاس تک روکا تاکہ ظلم کے دل میں حسرت باقی نہ رہے۔ جب تیر لگا اصغر مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ نہیں ہے، یہ اعلان ہے، تم میرے باپ پر دباؤ بنانا چاہتے تھے نا، یہ دیکھو میں آخری آدمی، میں بھی چلا، میرے باپ پر نے بیعت نہیں کی۔ یہ اصغر مسکرائے نہیں تھے، یہ حسین علیہ السلام کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ معمولی وجود نہیں ہے اس چشمائے کا، بلا وجہ ان کو باب الحوائج کا لقب نہیں دیا گیا ہے، فتح حسینی کا اعلان کیا انہوں نے۔ 3 بھال کا تیر آیا، لگا، فتبسم، مسکرائے۔ 6 مہینے کا بچہ، پیاسا، کتنا خون نکلے گا؟ روایت کہتی حضرت نے چلو لگا دیا، بھر گیا، رخسار مبارک پر مل لیا۔ 6 مہینے کا بچہ تھا، باپ کو سرخرو کر گیا۔
لے کے آئے، بس تمام کیا میں نے۔ اکبر کی لاش لے کے آئے امام حسین، کوئی تکلف تھا؟ قاسم کو لے آئے، حضرت عباس کا علم لے کر کے سیدھے سیدھے چلے آئے، لیکن پتہ نہیں اس پھول سے جنازے میں 6 مہینے کے کیا تھا۔ آپ اعمال کریں گے نا روز عاشورہ کے، بار بار مولا آگے بڑھتے تھے، بار بار آگے بڑھتے تھے، پیچھے ہٹتے تھے، یا کہیے ہمت جواب دے جاتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رون بقضائہ و تسلیم۔ 7 مرتبہ مولا آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آخر کار جی کڑا کر کے حضرت نے فرمایا رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ قبل رباب بچی آ گئی 4 سال کی، بابا بھیا کو پانی پلا لائے، کیا کریں؟ امام نے جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا اتنے میں ماں آ گئی، جیسے سکتہ ہو گیا بھائی، ایک جملہ فرمایا، بنیا اب مثل کا ینحر، ارے بیٹا کیا تجھ جیسوں کو بھی مار دیا جاتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔